فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ تم اپنے معبودوں کو بھی، مِن دُونِ اللَّہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر، اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ بقرہ، اس میں جن بنیادی عقائد کی طرف اشارہ ہے وہ تین ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت، قیامت۔ اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ باقی جتنے بھی اصول اور عقائد ہیں ان کی بنیاد انہی پر ہے۔ تو توحید کا ذکر ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے، اور اب جو ہے رسالت کا تذکرہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے رسالت پر ایمان اور رسالت کا تذکرہ، اور اسی کے ضمن میں قرآن کریم کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا۔ اور چونکہ ابتدا میں کہا گیا تھا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ وہیں مکہ ہی میں رہنے والوں میں وہیں رہے، لیکن آپ قرآن کریم کی آیات جب پڑھنے لگے اور پیش کرنے لگے تو اس کی نظیر لانے سے ہر شخص قاصر تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوئی ہے، اور وہی ظاہر نبی پر ہوتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب منزل من اللہ ہے۔ تو کافر یہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے نہیں یہ اپنے پاس سے انہوں نے گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر چیلنج کیا، اور چیلنج کیا کیا؟ پہلا چیلنج یہ کیا، فرمایا تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام نہیں ہے، یہ الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو پھر سنو، چیلنج میرا یہ ہے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں اس قرآن کو لانے پر، اس جیسی مثل لانے پر، لا یأتون بمثلہ، وہ ایسی کتاب نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج تھا اور کوئی نہیں لا سکا۔ اس کے بعد دوسرا چیلنج یہ ہوا، چلو جی تم پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو چلو پھر ایسا کر لو، ترمیم کر لیتے ہیں، اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ اپنے پاس سے گھڑ کر پیش کیا ہے، تو پھر ایسا کرو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہ لاؤ، 10 صورتیں اس طرح کی لے آؤ۔ اس کو بھی جب وہ قبول نہ کر سکے، چیلنج نہ قبول کیا، تو پھر آ کر
یہاں پر آ گیا سلسلہ. فرمایا تم اگر شک کرتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ خود گڑھ لیا، پھر ایسا کر لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. بِسُورَةٍ، تنوین عربی گرامر میں اس کو تنوین تقلیل کہا جاتا ہے، چھوٹی سی، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے. اسی طرح سورۃ العصر ہے، سورہ اخلاص، چھوٹی صورت ہے. 3 آیتوں سے کم کوئی صورت نہیں ہوتی. صورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو، لہذا کم از کم 3 آیتیں ہوں گی. 3 آیتوں سے کم صورت نہیں ہوگی. اور آیت جو ہوتی ہے وہ 2 حرف بھی ہو سکتے ہیں، 1 حرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے قاف 1 حرف ہے اور یہ آیت ہے. تو لہٰذا یہاں کا ایک چھوٹی سی صورت بھی لے کر آؤ. اتنا بڑا چیلنج کیا لیکن کوئی نہیں لا سکا ایسی صورت بھی. واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سبحان وائل، بڑا ہی مشہور آدمی تھا عرب میں اور بہت ہی فصیح آدمی تھا اور بڑا سردار تھا. اور وہ جب ایک جملہ بولتا تھا تو کبھی دوسرے جملے میں وہ الفاظ نہیں لائے جو پہلے جملے میں لاتا تھا. اتنا فصیح تھا کہ جو ایک جملے میں پہلے الفاظ کہہ دیے اب دوسرا جملہ بولے گا، تیسرا بولے گا، وہ پہلے والے الفاظ نہیں لائے گا. اتنا فصیح آدمی، لیکن وہ بھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکا. عاجز آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. اسی لیے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن کریم اللہ نے مجھے معجزے کے طور پر دیا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خصوصی معجزہ عطا کیا ہے. اور فرمایا میرا خصوصی معجزہ وہ یہ لائی ہے. جس نبی کو اللہ نے خصوصی معجزہ دیا، اس معجزے کو لوگوں نے دیکھا، حق کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے. فرمایا مجھے جو خصوصی معجزہ دیا وہ قرآن کریم ہے. اور آپ یہ ارشاد فرماتے ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے امید ہے میں سارے نبیوں سے زیادہ جو ہے میری امت ہوگی قیامت کے دن، میری اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے. اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا جن انبیاء کو جو معجزات ملے وہ عارضی تھے، نبی گئے معجزہ بھی چلا گیا، اور میرا یہ معجزہ دائمی معجزہ ہے، یہ عارضی نہیں ہے، یہ قیامت تک رہے گا. آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، صالح علیہ السلام گئے، اونٹنی بھی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ان کا جو عصا رکھتے تو اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکلاتے، چمکنے لگ جاتا. یہ عارضی تھا، چلا گیا. لیکن قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک کے لیے. جب قیامت تک کے لیے ہے، فرمایا انہیں جو ہے وہ اس طرح ہوں گے. اور یہی وجہ ہے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کی تصدیق کے لیے گویا معجزہ عطا کیا ہے. جب اس کے لیے معجزہ عطا کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے، احادیث میں ان کی تعداد 3000 سے زائد لکھی گئی ہے. 3000 سے زائد معجزات ہیں، اور ان میں قرآن کریم ایک خصوصی معجزہ ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ اس کے زمانے کے اعتبار سے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ زور جو تھا وہ گویا جادو کا تھا، تو اللہ نے معجزہ بھی اسی اعتبار سے دیا کہ عصا زمین پر رکھو، رکھتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا، اٹھاتے تو عصا بن جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا، تو اللہ نے ان کو معجزہ ہی ایسا دے دیا کہ مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا، کوڑ کے مریض ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مردے سے کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو کر بات کر لیتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زیادہ دورہ تھا، تو اللہ نے قرآن عطا کیا جو فصاحت اور بلاغت میں ایسا تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن علماء نے ایک بات لکھی، فرمایا صرف فصاحت بلاغت نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں جو دستور دیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسلام کو جو ایک منشور اور نظام عدل دیا ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. فرمایا اگر صرف ہم کہیں فصاحت اور بلاغت میں یہ معجزہ ہے تو پھر تو صرف عربوں کے ساتھ رہے گا، عرب کے علاوہ اور کہیں نہیں. یہ تو قیامت تک آنے والی پوری دنیا، ساری انسانیت کے لیے ایک معجزہ ہے. اور ساری انسانیت کے لیے معجزہ اس طرح ہے
کہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جو نظام عدل قرآن نے دیا ہے وہ کہیں اور نظام عدل نہیں ہے، جو دستور اور منشور قرآن نے دیا ہے وہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو جا کر دیکھ لو، کسی کے پاس وہ دستور اور منشور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے تھے، دنیا بھر کی اقوام اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو پروگرام اور جو نظام عدل اسلام اور قرآن نے پیش کیا ہے دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا چاہے وہ ہندوؤں یا عیسائیوں یا یہودیوں، فرمایا نہیں، اور انہیں یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑے گی کہ اسلام جیسا اٹل مضبوط اور غیر تغیر پذیر قانون کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی ہدایت کے لیے کہتے ہیں قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت والعصر، یہ چھوٹی سی سورت ساری کائنات کی ہدایت کے لیے، فرمایا یہی اکیلی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بنی نوع انسان اس پر غور و فکر کرے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ ایک سورت بھی پوری کائنات کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کی یہ آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جو ہم خطبوں میں پڑھتے ہیں، یہ وہ منشور قرآن نے پیش کیا ہے جو ہے عالمی پروگرام قرآن کا ایسا ہے کہ پوری دنیا اس کا متبادل نہیں لا سکتی ہے۔ اور جب ایک شخص جو ہے وہ دوست قبیلے کا سردار، وہ اس کو جب پتہ چلا، اس نے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، 2 آدمیوں پر مشتمل وفد، اور انہوں نے آ کر آپ سے 2 سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ من انتا، اور دوسرا ما انتا۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نسب کیا ہے؟ ما انتا، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انتا کے جواب میں فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم۔ بس یہاں آ کر آپ نے سٹاپ کر لیا اور پوچھا ما انتا، آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جب یہ آیت پڑھی واپس آئے، سردار سے آ کر کہا کہ ہم نے سوال کیا، یہ جواب دیے، کہا بالکل وہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے کہ نبی بس اپنا نسب اتنا ہی بیان کیا کرتا ہے، وہ زیادہ نسبوں پر اتراتا نہیں ہے، نسبوں پر نبی فخر نہیں کیا کرتے ہوتے، لہٰذا بالکل نبی ہے۔ اور یہ پروگرام جو پیش کیا ہے ایسا پروگرام اور کہیں نہیں ہے۔ اس آیت کو سن کر دوست قبیلہ سارے کا سارا، اقسم سیفی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر بیٹھے۔ تو یہ قرآن کریم کی شان ہے، اور یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نبی پر اتارا ہے، اس نبی پر اتارا جس نبی نے کسی سے نہیں پڑھا۔ جب کسی سے نہیں پڑھا ایسا کلام آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات میں نے کہا، نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے، کسی مخلوق میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے نبی کتابیں نہیں لکھا کرتے ہیں، نبی پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ غلام احمد قادیانی، اس کی نبوت کے جھوٹے ہونے کا یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ تو کتابیں لکھتا رہا ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کتابی نبی نہیں ہوا کرتے ہیں، نبی وہ ہوا کرتا ہے جس پر اللہ کتاب کو اتارا کرتا ہے، قرآن کو اتارا کرتا ہے، نہ کہ نبی اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا رسالت کی دلیل ہے، اور اس سے آپ کی رسالت کو ظاہر کیا گیا اور قرآن کو ظاہر کیا گیا۔ اور یہاں کہا گیا کہ پورا قرآن عجیب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، ایک صورت لے کر آؤ، اور آگے بتا دیا خود نہیں لا سکتے ہو تو اپنے ان مددگاروں کو بھی بلا لو، یہ بت لات منات عزا جن کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی لے کر آؤ اور ان سے کو تمہاری مدد کریں۔ جب وہ نہیں کر سکتے ہیں تو فرمایا چیلنج کر دیا، فرمایا اگر نہیں کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو فاتقوا النار التی وقودها الناس، تو تم جب اللہ رب العزت کی وحی کا انکار کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ کفار اس میں جلائیں گے، وہ جلیں گے، وہ ایندھن ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر،
یا تو پتھروں سے مراد یہ ہے کہ گویا جیسے آپ کوئلے کو جلاتے ہیں آگ بڑی سخت ہوتی ہے، پتھروں کو جلایا جائے گا وہ آگ اس سے زیادہ شدید اور سخت ہوگی۔ اور یا یہ مراد اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ یہ بت پتھروں کے بنے ہوتے تھے، لہٰذا یہ بھی بت تمہارے جو ہے وہ آگ میں جلیں گے، اور یہ کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسلام کا، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کافروں کو ڈرایا جاتا ہے وہ ایمان والوں کو بھی بشارت دی جاتی ہے، تو کافروں کو تو یہاں ڈرا دیا گیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایمان والوں کے لیے کیا بشارت ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔